وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم لوگ ایک عشرہ رمضان المبارک کا مکمل کر چکے. اب یہاں سے ایک نئے عشرے میں یعنی دوسرے عشرے میں ہم لوگ داخل ہو چکے. آج دوسرا عشرہ کی پہلی رات ہے یہ، یعنی آج 11ویں تراویح ہم لوگوں نے ختم کی ہے. غور کیجئے، ابھی ہم لوگ اس مہینے کے آنے کا خیال کر رہے تھے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے. مہینہ آ کر کے اس کے 10 روز نکل بھی گئے. کیسے نکل گئے یہ کسی کو پتا بھی نہ چل سکا. یہی انسان کے زندگی کی حقیقت ہے. کب ہم دنیا میں آئے اور کب یہاں سے جانے کا وقت ہو جائے گا، اس سلسلے میں کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا. ابھی زندگی کی صبح ہوئی تھی، ابھی زندگی کی شام ہو جائے گی. لہذا جو موقع ہم کو اور آپ کو ملتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے 7ویں پارے کی چند آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے. اس سے قبل ہم اس پارے کی اجمالی طور پر ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتے ہیں کہ اس پارے میں اللہ رب العالمین نے کیا پیغام دیا ہے ہم کو اور آپ کو. اس پارے کے اندر 2 حصے ہیں. کتنے حصے؟ 2 حصے ہیں. پہلا حصہ سورہ مائدہ کا باقی حصہ ہے، یعنی جو 6 پارے سے سورہ مائدہ بچ گیا تھا وہ 7ویں پارے میں مکمل ہوا. اور اس کے بعد سورہ انعام کا ابتدائی حصہ ہے. پہلے حصے میں یعنی سورہ مائدہ کے باقی حصے میں اللہ رب العالمین نے 3 باتیں بیان کی ہیں. کیا ہے؟ حبشہ کے نصارہ کی تعریف. حبشہ کے جو لوگ تھے جہاں مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، وہاں کے نصارہ کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ نم ہو جاتی ہیں. مشہور واقعہ ہے، جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے تو مکہ سے مشرکین نے چند لوگوں کو بھیجا کہ جا کے بادشاہ سے بات کرو، ہدیہ دے کر کے، تحفہ دے کر کے بھیجا کہ یہ تحفہ ہدیہ بادشاہ کو دے دینا اور بادشاہ سے بات کرنا کہ یہ چند لوگ ہیں ہمارے یہاں کے بھگوڑے ہیں، بھاگ کے آئے ہیں، ان کو کیا کرو بادشاہ، واپس کر دو، تم ہم کو ہمارے حوالے کر دو. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام تقریباً 80 مرد اور عورت تھے. صحابہ کرام مرد اور عورت ملا کر کے 80 پر 3 یا 80 لوگ یہ لوگ تھے جو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے تھے، جو موجودہ وقت میں ایتھوپیا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے یہ جگہ؟ ایتھوپیا، حبشہ. تو جب یہ مشرکین پہنچے تو مشرکین کے سامنے حضرت جعفر طیار نے تقریر کی اور کہا، لمبی تقریر ہے، کہا کہ اے بادشاہ ہم مردار کھاتے تھے،
بت پوجتے تھے. ہم نے کہا جو بڑا ہوتا تھا وہ چھوٹے کو دبا دیتا تھا, مارتا تھا. حلال و حرام کی تمیز ہمارے درمیان نہیں تھی. ایک نبی ہمارے درمیان آئے اور انہوں نے ہمیں سچائی کی تعلیم دی, صدق و وفا کی تعلیم دی. یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم نے ان کی بات مان لی, قوم والے ہمارے دشمن بن گئے, جان بچا کر کے ہم تمہارے پاس آئے. اب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ بادشاہ ان کے بات سے متاثر ہو رہا ہے, تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی, وہ عیسائی تھا, نصارہ تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اے بادشاہ ذرا ان سے یہ تو پوچھو کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں, پوچھو ان سے. یعنی وہ یہ سمجھا کہ ہم دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دے رہے ہیں. اب یہ تو چونکہ مسلمان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نہیں مانتے, ان کو اللہ رب العالمین کا بندہ مانتے ہیں, بیٹا نہیں مانتے. چنانچہ بادشاہ غصہ ہو جائے گا, ناراض ہو جائے گا, اس لیے اس مسئلے کو چھیڑ دیا. حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت کی. جیسے آیت کی تلاوت شروع کی, نجاشی بادشاہ زارو قطار رونے لگا آیتوں کو سن کر کے. اور جب آیت آپ نے ختم کی تو اپنے قدم کے پاس سے ایک تنکے کو اس نے اٹھایا اور کہا کہ اس کلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے, یعنی انی عبداللہ, حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اللہ نے مجھ کو کتاب دیا ہے, وجعلنی نبیّا, اور مجھ کو نبی بنایا ہے. کہا کہ اس سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اس تنکے کے برابر بھی نہیں ہے. اور اسی سے نجاشی کیا ہوا, ایمان لے آیا تھا, لیکن اپنے ایمان کو وہ چھپائے ہوا تھا. جب اس کا انتقال ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی. اسلامی تاریخ کی یہی پہلا واقعہ ہے جس میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی تھی, نجاشی کی. تو اس صورت کے اندر 7ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے حبشہ والوں کی یعنی نجاشی بادشاہ کی اور وہاں کے نصارہ کی تعریف کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے چند مسائل بیان کیے ہیں. کیا مسئلہ ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا. اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اکٹھا کرے گا, جمع کرے گا. اور اسی میں اس صورت کے اندر قسم کھانا اور قسم کے کفارے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے احکامات کو نازل کیا ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے دوسرے حصے میں سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید, رسالت اور قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کر کے ان انبیاء کی اتباع اور ان کی پیروی کا حکم دیا ہے. دیکھتے ہیں وقت کہاں تک ساتھ دیتا ہے, تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ ساری باتیں آج کے اس درس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے آئیے قسم کے کفارے کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں. قسم کسی بھی چیز کو مؤکد بنانے کے لیے آدمی قسم کھاتا ہے نا. قسم صرف اللہ رب العالمین کی کھائی جا سکتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ جائز اور درست نہیں ہے, بلکہ غیر اللہ کی قسم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. ماں باپ کی قسم کھانا, اولاد کی قسم کھانا, اپنی زندگی کی قسم کھانا, کسی کے حیات کی قسم کھانا, ہے نا, یہ سب کے سب کیا ہے, شرک ہے. آدمی کو پہلی بات تو آدمی کو قسم کھانی نہیں چاہیے, لیکن اگر بہت ضروری ہو جائے قسم کھانا تو قسم کس کی کھانی چاہیے, اللہ رب العالمین کی قسم کھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. عرب آج بھی عربوں کے یہاں آپ دیکھیں گے تو وہ عام گفتگو میں قسم کا استعمال کرتے ہیں. واللہ, تاللہ, باللہ,
اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قسم استعمال کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قسم جو عام بول چال میں تم کھاتے ہو، جو لغو ہے، جس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس قسم میں تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. عام بولی چالی میں اگر کسی کے زبان پہ یوں ہی جاری ہو گیا واللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا. تب بھی اللہ رب العالمین کی نام کی عزت کے لیے، اس کے حرمت کے لیے ایسا کہنے سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ رب العالمین اس قسم کے اوپر تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم پورے دل جمعی کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنی بات کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے کھاتے ہو. اللہ رب العالمین اس قسم کے اوپر تمہارا کیا کرے گا؟ مواخذہ کرے گا. لیکن اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے اور کھا لینے کے بعد اس کو قسم توڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے، قسم توڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تب وہ آدمی کیا کرے؟ تب وہ آدمی کیا کرے؟ قسم کا کفارہ کس طرح سے ادا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے فَكَفَّارَتُهُ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنے مسکین کو؟ 10 مسکین کو اوسط درجے کا کھانا. عام طور پہ آدمی جو کھانا کھاتا ہے وہ کھانا 10 مسکین کو کھلائے گا، یا نہیں تو ان کو کپڑا پہنائے گا. 10 مسکینوں کو کیا کرے گا؟ کپڑا پہنائے گا. کپڑا کتنا پہنائے گا؟ تو کپڑا پہنانے میں اتنا کپڑا دے گا جس میں نماز جائز ہے. مثال کے طور پہ ایک لنگی اور ایک شرٹ اگر کوئی آدمی دے دیتا ہے کسی کو جس سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اور کھانے میں کچھ علماء نے کہا کہ دن بھر کا یعنی 2 ٹائم کا کھانا اس کو کھلانا پڑے گا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 1 مد یعنی آدھا سا 1.5 کلو 10 مسکین کو، ایک مسکین کو یا ایک مسکین کو اگر دے دے 10 کفارے کا جو یہ ہے یعنی کتنا ہوتا ہے 15 کلو تقریباً، اگر دے دے 1.5 کلو کے حساب سے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اگر ایک مسکین ہے اس کو 10 دن کھلانا چاہتا ہے تو 10 دن کھلا دے، 10 مسکین کا کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا. فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا اگر نہیں تو ایک غلام آزاد کرے گا. کیا کرے گا؟ ایک غلام آزاد کرے گا. فَمَن لَمْ يَجِدْ، یہ تینوں چیزوں میں اختیار ہے، یا تو کھانا کھلا دے 10 مسکین کو، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنا دے، یا ایک غلام آزاد کرے. غلام کا زمانہ تو آج کل ہے نہیں. بہرحال ان 2 چیزوں میں 3 چیزوں میں کیا ہے؟ اختیار ہے. چاہے اس کو کرے، چاہے کھانا کھلائے، چاہے کپڑا پہنائے، چاہے غلام آزاد کرے. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں کر سکتا، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا 10 مسکین کو، کپڑا بھی نہیں پہنا سکتا، ایک غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، تب کیا کرے؟ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، 3 دن کا روزہ اس کو رکھنا پڑے گا. 3 دن کا روزہ. اب کوئی آدمی یہ کہے گا کہ مولوی صاحب میں ڈائریکٹ 3 دن کا ہی روزہ رکھ لیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا. پہلے مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت دیکھنی ہوگی، ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے چلو کپڑا پہناؤ، اس کی بھی نہیں ہے، غلام بھی نہیں آزاد کر سکتے، تب 3 دن کا روزہ رکھنا ہے. سمجھ ماری بات؟ یہ ترتیب ہے. کَذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاتے ہو، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو. اور قسم کی حفاظت کب ہوگی؟ جب آدمی بات بات کے اوپر قسم نہیں کھائے گا، بات بات کے اوپر قسم نہیں کھائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی قسم کھا لے اور قسم کھانے کے بعد اس کو لگے کہ قسم کو توڑ دینے میں بھلائی ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے. اس سلسلے میں ایک مشہور روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 12,000 درہم حضرت امیر معاویہ نے ام المومنین کے پاس بھجوایا کہ یہ آپ رکھیے،
آپ کے کھانے خرچے کے لیے، آپ کی ضروریات کے لیے ہے۔ ملک شام سے بھجوایا۔ امیر ام المومنین کو جب پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ نے درہم بھجوائے ہیں، تو اس دن ام المومنین روزے سے تھی۔ کس سے تھی؟ روزے سے تھی۔ بیٹھ گئی صبح سے درہم لے کر کے اور غریبوں کے اندر تقسیم کرنا شروع کیا۔ بانٹتے افطار سے پہلے پورا درہم 12,000 جو تھا وہ کیا کیا؟ غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، پورا کا پورا درہم جو تھا۔ شام جب ہوئی تو ان کی جو لونڈی تھی، گھر میں خادمہ کام کرنے والی بریرہ، اس نے کہا کہ اماں کم سے کم 2-4 درہم بچا کر کے رکھ لیتی، آپ روزے سے ہیں، آپ کے لیے گوشت خرید کے ہم لا سکتے افطاری کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے افطاری میں۔ کہا یہ بات اگر تھی تو تم کو پہلے سے کہنی چاہیے تھی، اب تم نے نہیں کہا، چلو گھر میں جو کچھ ہے ہم اسی سے افطار کر لیں گے، گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جب اس کی اطلاع لگی کہ ام المومنین نے ایک دن میں 12,000 درہم صدقہ کر دیا، غریبوں کو دے دیا اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچایا، تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اتنا ہاتھ کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ خبر ام المومنین کو لگ گئی تو یہ عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ ام المومنین کے بہن کے بیٹے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر، تو حضرت ام المومنین کے بھتیجے ہوئے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اپنے پاس پالا تھا، اسی لیے لوگ حضرت عائشہ کو ام عبداللہ کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، بہن کے بیٹے کو پالتی تھی، انہی کو عبداللہ رضی اللہ عنہ کو، اسی لیے ان کا نام، ان کی کنیت لوگوں نے رکھی تھی ام عبداللہ۔ ان کے دل میں بہت گرا گزری کہ میرے بارے میں عبداللہ ایسا کہتا ہے، میں صدقہ کروں یا نہ کروں، اس سے اس کو کیا مطلب ہے؟ آج کے بعد میں عبداللہ سے کبھی گفتگو نہیں کروں گی، قسم کھا لی، آج کے بعد عبداللہ سے میں کبھی گفتگو نہیں کروں گی، یہ قسم کھا لی۔ اب حضرت عبداللہ بہت پریشان، جب جاتے تھے اجازت لیتے تھے ملاقات کے لیے، اجازت نہیں ملتی تھی۔ ایک مرتبہ 3 صحابی جا رہے تھے کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے ام المومنین سے، حضرت عبداللہ ان کے پاس گئے اور جا کر کے ان سے گزارش کی کہ بھائی ہم کو بھی ساتھ لے چلو۔ کہا نہیں بھائی تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ، نہیں تو تمہارے چکر میں ہم کو بھی اجازت نہیں ملے گی، ہم کو بھی منع کر دی تو۔ کہا نہیں کوئی راستہ اپناؤ۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، کام کرو، تم ہمارے جبے کے اندر، جو جبہ عرب کے لوگ پہنا کرتے تھے، کہا جبے کے اندر چھپ جاؤ یہاں پر۔ گئے یہ لوگ، دروازے پہ دستک دیا، کہا ہم لوگ ہیں، آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، کچھ مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا آ جاؤ اندر۔ کہا سب لوگ آ جائیں، سب کے سب آ جائیں؟ یہ پوچھا۔ کہا ہاں جی سب آ جاؤ، جو مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، یہ لوگ سب کے سب داخل ہو گئے۔ اب اتنے میں عبداللہ ابن زبیر پردہ ہٹا کے، کیونکہ خالہ تھی ان کی، پردہ ہٹا کر کے سیدھے گئے اور ام المومنین سے جا کر کے معافی مانگ لیا، کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو معاف کر دیا۔ دونوں خالہ اور جو ہے بھانجا، یہ دونوں مل کر کے روتے ہیں، اور رونے کے بعد پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تقریباً 80، مورخین نے لکھا کہ 80 غلاموں کو اپنے قسم کے کفارے کے طور پہ انہوں نے آزاد کیا، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ 40 غلاموں کو انہوں نے اپنے قسم کے کفارے کے طور پہ آزاد کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ واقعہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ بات لگتی ہے کہ توڑ دینے میں بھلائی ہے، تو قسم کو توڑ دینا چاہیے، قسم کے اوپر قائم اور باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم قسم کھا لیے ہیں بھائی اب ہم نہیں رہے، بھائی قسم کھا لیے تو قسم توڑ دینے میں بھلائی ہے تمہارے لیے، اس میں اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ کی رضامندی جس چیز میں ہو اس کو اختیار کرنی چاہیے، اور اس کو توڑنے میں اگر کوئی حرج نہ ہو تو اس کو توڑ دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اہم مسئلہ حلال و حرام کے تعلق سے اس سورت کے اندر بیان فرمائیے، سورہ مائدہ کے اندر
مائدہ کے معنی ہی ہوتے ہیں کیا؟ دسترخوان. مائدہ مانے دسترخوان. اسی لیے یہاں پہ صرف کھانے پینے کے مسائل کا زیادہ تر تذکرہ ہے. اب اس کے بعد شراب کی حرمت کے تعلق سے آیت اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے. اور یہ تھوڑا سا تاریخی معاملہ ہے, اس کو اچھے سے سمجھیے. کہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں شراب پینا یہ بڑپن کی علامت سمجھی جاتی تھی, گلیمر تھا. آج بھی جیسے نشہ کو گلیمرائزیشن کر دیا گیا ہے یا اس کو گلیمر سے جوڑ دیا گیا ہے, نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی وقت اپنے آپ کو ہم کو جوان سمجھیں گے جب ہم سگریٹ پیئیں گے, یا نوجوان کے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ جب تک ہم شراب نہ پیئے تب تک ہمارا اسٹیٹس اوپر نہیں ہوگا, اونچے لوگوں میں بڑے لوگوں میں بیٹھ اٹھ نہیں سکتے ہیں. یہی وہ اس زمانے کی حالت تھی, زمانے جاہلیت کی. لوگ شراب پیتے تھے اور شراب پینے میں شراب, شباب, کباب یہ سب کا دور اس زمانے میں گرم رہا کرتا تھا. لوگ عورتوں کو نچاتے تھے اور ناچ گانے کے درمیان شراب پینے کا, شراب خوری کا یہ معاملہ عام تھا. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو زمانے جاہلیت میں کبھی شراب کو ہاتھ لگایا اور نہ تو اسلام میں کبھی شراب کو ہاتھ لگایا. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو شریف طبیعت کے لوگ تھے وہ زمانے جاہلیت میں بھی شراب پینے کو اچھا نہیں سمجھا کرتے تھے, شراب پینے کو برا سمجھا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی. اب اسلام جب آیا تو ایک آدمی جو بہت دنوں سے پی رہا ہے اگر فوراً اسلام یہ کہہ دیتا کہ شراب نہیں پینا ہے تو بہت سارے لوگ انکار کر دیتے, یا اس ڈر سے اسلام میں نہیں آتے کہ اگر مسلمان ہو جائیں گے تو ہم کو شراب چھوڑنی پڑے گی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے شراب کو اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام کیا. کیسے حرام کیا دیکھیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی حرمت نازل فرما دے, کوئی آیت نازل فرما دے. تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نازل فرمائی, یسألونک عن الخمر والمیسر. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر, کہیے کہ اس میں گناہ بہت بڑا ہے. ومنافع للناس, لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے. شراب پینے سے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کا غم ہلکا ہو جائے, تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی مصیبت کو بھول جائے. شراب کے بزنس سے ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے, شراب بیچنے والے کروڑوں میں کھیلنے والے ہو جائیں, شراب کا بہت بڑا مافیا اور کاروبار چلے, یہ سب ہو سکتا ہے. لیکن اس کے اندر گناہ زیادہ ہے, فائدہ کم ہے. اور اگر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہو کر کے انسانی عقل کو اپیل کر رہی ہے. یہ آیت کیا اپیل کر رہی ہے کہ کوئی بھی انسان جس کام میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو وہ کام نہیں کرتا ہے. کرتا ہے. اگر کوئی آپ میں سے کوئی آدمی آئے اور کہے کہ مولوی صاحب میں ایک کاروبار کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو یہ کہوں کہ ٹھیک ہے آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن 99% آپ اس میں دھوکہ کھا جائیے گا, وہ کاروبار نہیں کر پائیے گا. ہاں 1% چانس ہے کہ آپ کو اس میں منافع ہو جائے, اب کیجئے گا وہ کام. بلکہ آدمی اس کے الٹا کرتا ہے. 99% فائدہ اگر کسی میں ہو, 1% اگر نقصان ہونے کا چانس ہو تو آدمی کہتا ہے چلو اب ہم مطمئن ہیں. یہ انسانی عقل ہے. انسان اپنا فائدہ زیادہ تلاشتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے فائدہ تلاشنے والے انسانوں, شراب اور جوا میں تمہارے لیے فائدہ بہت تھوڑا ہے, گناہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا گناہ ہے. چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دو اس کو. یہ نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. اس کا گناہ اس کے فائدے سے بڑا ہے, اس کا گناہ اس کے فائدے سے بڑا ہے.
یعنی انسان کی عقل کو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری جو طبیعت ہے تم فائدہ چاہتے ہو، اس میں فائدہ نہیں ہے۔ چلیے یہ پہلا مرحلہ ہوا۔ اب اس میں جو لوگ رکنا تھا رک گئے، جو لوگ نہیں رکنا تھا جاری رہے۔ ایک مرتبہ شراب کا دور چل رہا تھا، اسی زمانے میں شراب کا دور، ابھی حرمت کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، لوگ پی رہے تھے کیونکہ پینا جائز سمجھتے تھے زمانہ جاہلیت سے۔ شراب کا دور چل رہا تھا، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہوا مغرب کا۔ صحابی کھڑے ہوئے نماز کے لیے، قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کر رہے تھے، اس حال میں کہ نشے میں تھے۔ یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حرمت کی آیت نہیں اتری تھی۔ سورہ کافرون کی تلاوت کی، کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کہنا چاہیے، تو کہا انا اعبد ما تعبدون، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ علماء کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہوش و حواس میں یہ جملہ کہہ دے کہ میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی عبادت کفار کرتے ہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نشے کی حالت میں حضرت عمر بن خطاب کو اس کی اطلاع لگی، آپ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ رب العالمین شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما دے۔ یہ دعا کی حضرت عمر نے، تو آیت نازل ہوئی، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل کر کے بھی اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹلی تو نہیں، انڈائریکٹلی طور پہ شراب کو حرام کر دیا۔ کیا کیسے؟ جو آدمی ظہر پڑھ کے پیے گا وہ عشاء تک نشہ سے باہر، اثر تک نشہ سے باہر نکلے گا، اثر پڑھ کے پیا تو مغرب تک نکلے گا، مغرب پڑھ کے پیے گا تو عشاء نہیں پڑھ سکے گا، اور عشاء پڑھ کے پیے گا تو فجر نہیں پڑھ سکے گا۔ یعنی کنڈیشنلی طور پہ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا، لیکن واضح طور پہ حرمت ابھی بھی نازل نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد دیکھیے تیسرا واقعہ پیش آیا مدینہ منورہ کے اندر، اور یہ بڑا واقعہ تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی، کس سے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ ولیمہ کرنے کے لیے حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آج تو سسر لوگ پہلے سے آفر کر دیتے ہیں کہ شادی کر لو، ولیمے کا خرچہ ہم اٹھا لیں گے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر نہیں کیا حضرت علی کو، ولیمہ کرنا تھا بھائی، کیسے ولیمہ ہوگا؟ اگر دینا جائز ہوتا کٹنم یا جہیز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علی تم کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ لو ہم پیسہ دے رہے ہیں ولیمہ کر لو۔ کہا نہیں، صدقے کا اونٹ آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا، کہا یہ اونٹ لو، اس کو لے کر کے جاؤ جنگل، وہاں سے لکڑی کاٹو، گھاس کاٹو، اور کاٹ کے لا کر کے بازار میں فروخت کرو، بیچو، اور اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے کیا کرنا؟ اپنا ولیمہ کر لینا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں آفر پہلے ہی کر دیتے ہیں، ارے ولیمے میں آپ کو خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم دیکھ لیتے، اپن دیکھ لیتے، کہاں کرنا ہے، خود سے ہال بک کر دیتے، سارا کچھ انتظام خود کر رہے ہیں، اور دولہا بیچارہ اس دن کوٹ پینٹ سوٹ پہن کے کہتا بھی ہے، شرم بھی نہیں آتی ہے، کہتا ہے ہمارے سسر کروا رہے ہیں ولیمہ۔ کیا بات ہے، سسر کروا رہے ہیں اور دعوت آپ دے رہے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے پوز دے دے کر کے فوٹو بھی کھنچوا رہے ہیں، تو شرم نہیں آ رہی ہے؟ دوسرے کے پیسے میں ناچ رہے ہیں آپ، جائز نہیں، نہ دینے والے کے لیے جائز ہے اور نہ لینے والے کے لیے جائز ہے۔ جو بات ہے حقیقت وہ ہے۔ اب بھائی ہم کہاں سے عبرت کہاں سے حاصل کریں گے؟ نبی کی زندگی سے کریں گے نہیں کریں گے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کو پیسہ دینے کے لیے جواز بھی تھا، کیونکہ حضرت علی کی پرورش خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ حضرت علی کے گارجین پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
باوجود اس کے آپ نے نہیں دیا. داماد ہے, آپ نے نہیں دیا. کہا اونٹ دے رہا ہوں, جاؤ اس میں گھاس کاٹ کر کے لاؤ, لکڑی کاٹ کر کے اور لا کر کے بازار میں بیچو. حضرت علی اونٹ لیتے ہیں اور لے کر کے جاتے ہیں. کہاں؟ جنگل جا رہے ہوتے, راستے میں خیال آیا کہ رسی تو میں لایا ہی نہیں. لکڑی جب کاٹیں گے, گھاس جب کاٹیں گے تو باندھ کے لائیں گے کس میں؟ بخاری کی روایت ہے. رسی بھول گئے تو ایک گھر تھا, گھر کے باہر انہوں نے کیا کیا, اونٹ کو باندھ دیا اور باندھ کر کے گئے رسی لانے کے لیے. اس گھر کے بازو والے گھر میں صحابہ کرام کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, اور وہاں ایک لونڈی تھی جو ناچ گا رہی تھی اور لوگوں کو شراب پلا رہی تھی. لوگ شراب پی رہے تھے. لونڈی نے جب دیکھا کہ باہر ایک اونٹنی بندھی ہوئی ہے, موٹی تازی اونٹنی کھڑی ہے, تو اس نے شعر پڑھا اور حضرت حمزہ کو جوش دلایا. کہا ایا حمزو وللشرف النوائی, تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو حمزہ بہادر آدمی, اور تمہارے سامنے ایک اونٹنی کھڑی ہے, اگر مرد ہے تو جاؤ اور اونٹنی کو ذبح کر کے اس کا کلیجی لا کر کے ہمارے ہاتھ میں رکھ دو. یہ جوش دلایا. حضرت حمزہ کھڑے ہوئے, شراب کے نشے میں تھے, تلوار نکالا, اونٹنی کو کاٹا اور کلیجی اس کا گرم گرم خون میں لت پت لا کر کے اس عورت کے سامنے ڈال دیا. اب حضرت علی جب ادھر سے آئے تو دیکھا اونٹنی تو ہے نہیں. ولیمہ کرنا تھا, جس اونٹنی کو لے کر گھاس کاٹنے جانا تھا وہ مر کے پڑی ہوئی ہے. پوچھا کس نے کیا؟ کہا حضرت حمزہ نے کیا, اسی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جاؤ. روتے روتے گئے کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حمزہ نے اونٹنی کو مار دیا. اللہ کے نبی, جو اونٹنی آپ نے دی تھی ہم کو ولیمہ کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آتے ہیں. آنے کے بعد اس گھر میں داخل ہوتے ہیں, دیکھا کہ سب دور چل رہا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے حضرت حمزہ سے پوچھا کہ کیا یہ آپ نے کیا ہے, اس کی اونٹنی کو آپ نے مارا ہے؟ تو حضرت حمزہ نے گرم آنکھ کر کے, لال آنکھ کر کے, جو پینے والے کرتے ہیں, نگاہ اٹھائی اور کہا کہ تم لوگ ہم سے سوال کرتے ہو, تم سب کے سب ہمارے باپ کے غلام ہو, عبد المطلب کے, تم سب کے سب غلام ہو. یہ سننا تھا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پیر, یعنی مڑ کر کے بھی نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ حملہ کر دے پیچھے سے, الٹے پیر واپس آ گئے کہ یہ لوگ ابھی ہوش میں نہیں ہے, ابھی ان سے گفتگو کرنے کے لائق معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا. اب اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب نے دعا کی کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا, اے اللہ رب العالمین شراب کے بارے میں واضح آیت نازل فرما دے. تو یہ آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والو, بے شک شراب, جوا اور اسی طرح سے پانسے کے تیر, یہ سب کے سب کیا ہے؟ برے ہیں, گندے چیز ہیں, شیطان کے اعمال میں سے ہیں. فاجتنبوه, ان چیزوں کو چھوڑ دو, ان چیزوں سے اجتناب کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اگر کوئی آدمی آخرت میں یہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے, دنیا کی زندگی میں چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے, تو اس کو نشہ آور تمام چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا, تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. اور اس کے بعد آگے کہا انما یرید الشیطان, شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, شراب کے ذریعے سے, جوئے کے ذریعے سے آپس میں تمہارے دلوں کے اندر دشمنی پیدا کر دے, تم کو ایک دوسرے سے لڑا دے. شراب پینے والا شراب پیتا ہے, کسی کو گالی دے دیتا ہے, کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے, کسی کے اوپر تہمت لگا دیتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں شراب پینے والے کو کتنا کوڑا مارا تھا؟ 80 کوڑا مارا تھا. کتنا کوڑا مارا تھا؟ 80 کوڑا. کہا کیوں 80 کوڑا مارا؟ کہا سنو جی, کہا اذا شربا, جب پیے گا, سکرا, نشہ آور, نشہ ہو جائے گا, وَإِذَا شَكَرَ حَزَا, جب نشہ چڑھ جائے گا تو الٹی سیدھی باتیں بکے گا, اور جب الٹی سیدھی باتیں بکے گا وَإِذَا حَزَا افطرا, تو کسی کے اوپر تہمت بھی لگا سکتا ہے. فَحَدُّوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِ, اس کو
تہمت لگانے والے کی سزا مارو، یعنی اس کے پیٹھ کے اوپر 80 کوڑے مارو، اس کے پیٹھ کے اوپر 80 کوڑے مارو۔ حضرت علی نے شراب پینے والے کو کی حد اور سزا یہ متعین کی کہ اس کو کتنا مارنا ہے؟ 80 کوڑے اس کے پیٹھ کے اوپر برسانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شراب پیتا تھا تو اس کو جوتوں کے ذریعے سے، کھجور کی چھڑیوں کے ذریعے سے اور دوسرے چیزوں کے ذریعے سے اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، غور کیجئے، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو مدینہ منورہ کے گلیوں میں شراب کے مٹکوں کو پھوڑ دیا گیا، بہا دیا گیا، شراب بہنے لگی شراب۔ اور وہ صحابہ جنہوں نے شراب کے گھونٹ کو اپنے منہ تک لیا تھا، منہ سے نیچے بھی نہیں اتارا، اس کو تھوک دیا، اس کو کلی کر دیا۔ جو لوگ پی چکے تھے انگلی مار کر کے اس کو ان لوگوں نے طے کر دیا، نکال دیا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا خوف تھا جو ان کے دلوں کے اندر موجود تھا۔ آج آپ جتنی شراب کی بوتل دیکھیے، جتنی سگریٹ کی بوتلیں دیکھیے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو مت پینا۔ اس کاغذ کے اوپر یا اس کے لیبل کے اوپر لکھنے کے باوجود لوگ اس کو پیتے ہیں، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ چیز وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ آگے آیت آئے گی کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو خود سے ہلاکت میں مت ڈالو ہلاکت میں۔ اس آیت میں لکھتے ہیں کہ شراب کا پینے والا یا سگریٹ کا پینے والا یہ اس حکم کے اندر داخل ہے جو اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال رہا ہے۔ اور ایک فتویٰ یاد آیا، وہ بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نوجوانوں کے لیے خاص طور پر بائک اور موٹر سائیکل چلانے والے نوجوان خاص طور پہ اس کو سنیے، جو کمپنی بائک بناتی ہے وہ بائک میں لکھتی ہے، یعنی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس آیت پہ بتا رہا ہوں کہ خود سے اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو۔ تو جان خطرے میں ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی شراب پینا یا سگریٹ پینا یا خودکشی کرنا، بلکہ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ کمپنی جو گاڑی بناتی ہے وہ اس کے میٹر کے اوپر لکھ دیتی ہے اتنا میں رہو گے تو یہ گرین زون ہے، تمہارے لیے سیف زون ہے، اس کے بعد یلو زون ہے، نقصان ہوگا، انجری ہوگا، ٹوٹے پھوٹے کی ہڈی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریڈ زون ہے، بچنے کا بہت کم چانس ہے۔ اب کوئی نوجوان جان بوجھ کر کے گاڑی ریڈ زون میں چلاتا ہے، اتنا اسپیڈ چلاتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ اگر ہو گیا تو علماء کہتے ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ اس کی موت خودکشی کی موت ہوگی، جان بوجھ کر کے اس نے ایسا کیا، نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اس طرح کی جتنی چیزیں، چاہے گانجا ہو، افیم ہو، ڈرگس ہو اور جتنی تمام نشہ آور چیزیں ہیں، اگر نوجوان اس کا سیون کرتے ہیں یا اس کو لیتے ہیں اور آگے چل کر کے کوئی نقصان ہوا، کڈنی خراب ہوا، لیور خراب ہوا یا کینسر کے بیمار ہوئے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر اس طرح کی کوئی بیماری کے اندر پڑے تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے، ہم جان بوجھ کر کے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بہرحال وقت چونکہ مکمل ہوا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔